بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو کے 23ویں لیکچر کے ساتھ فاروق احمد حاضر خدمت ہے۔ عزیز طلباء، ہم سبق پڑھ رہے ہیں قرطبہ کا قاضی۔ میں نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ہم پہلے 2 حصے پڑھ چکے۔ آج اس ڈرامے کا آخری حصہ یعنی تیسرا حصہ یا آخری حصہ پڑھ رہے ہیں، اور مصنف کا نام سید امتیاز علی تاج۔ صنف ڈرامہ، جس کتاب سے یہ ڈرامہ لیا گیا ہے اس کتاب کا نام ہے قرطبہ کا قاضی اور دوسرے یک بابی کھیل۔ تو ہم نے اپنا 22واں لیکچر جو اس ڈرامے سے متعلق تھا یہاں پہ روکا تھا کہ سسکیاں روکتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ کون؟ حلاوہ۔ اور اسی پل اسی لمحے عبداللہ داخل ہوتا ہے۔ پیج نمبر 64۔ عبداللہ، حضور ناظر عدالت کے آدمی آ گئے، یعنی قاضی نے اسے بھیجا ہوا تھا کہ نگہبان عدالت کے اہلکاروں کو وہ بلا لائے۔ قاضی: کیا ہاں آ گئے؟ یہاں بلا لاؤ۔ اور قاضی ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ناظر عدالت کے 4 آدمی داخل ہوتے ہیں، یعنی نگہبان عدالت کے 4 اہلکار داخل ہوتے ہیں۔ پل بھر خاموشی، کچھ دیر کے لیے سناٹا۔ تم لوگ سلطان کے نمک خوار ہو، یعنی سلطان کا دیا ہوا رزق کھاتے ہو اور اطاعت سلطان کا حلف اٹھا چکے ہو، بادشاہ کی فرما برداری کی قسم لے چکے ہو۔ یہی صورت میری ہے۔ آج ایک شخص کو سولی دی جانی تھی، یعنی آج ایک شخص کو دار پہ لٹکانا تھا، سولی دینی تھی۔ سولی دینے والا موجود نہیں۔ تم میں سے کون سنتے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کی جگہ تم میں سے کون لے سکتا ہے؟ کوئی جواب نہیں ملتا۔ کوئی شخص آمادہ نہ ہوا، یعنی کوئی شخص تیار نہ ہوا تو مجھے خود کسی ایک کو حکم دینا پڑے گا۔ تو وہ ناظر عدالت کے اہلکاروں سے گفتگو کر رہا ہے اور انہیں کہہ رہا ہے کہ مجرم کو سولی دینی ہے، دار پہ لٹکانا ہے، تو تم میں سے کون یہ فریضہ سر انجام دینے کے لیے تیار ہے؟ اور اگر کوئی ایک بھی تیار نہ ہوا تو تم میں سے کسی ایک کو مجھے حکم دینا ہوگا۔ اور قاضی کہتا ہوں کوئی نہیں۔ دیکھو، فرض ہم سب کو پکار رہا ہے، یعنی یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سلطان کے نمک خوار ہیں، ہم اطاعت سلطان کا حلف لے چکے ہیں۔ قانون کی اطاعت لازمی ہے، یعنی قانون کا کہا ماننا لازم ہے۔ میں سمجھا تم میں سے کوئی حامی نہ بھرے گا، یعنی تمہاری چپ اور تمہاری خاموشی اس بات کا اندیا دے رہی ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہاں نہیں کرے گا۔ بہت اچھا، پورا اندازی سے کام لیا جائے گا، یعنی اگر تم تیار نہیں ہو تو ٹاس کر لیتے ہیں، پورا اندازی کر لیتے ہیں۔ اور انہی میں سے ایک افسر کہتا ہے نہیں حضور والا، معاف کیجئے گا، ان میں سے کوئی بھی قرآن اندازی نہیں چاہتا، یعنی ہم میں سے کوئی بھی یہ ٹاس نہیں کرانا چاہتا، ایک بھی نہیں۔ میں سب کی طرف سے بول رہا ہوں۔ قاضی: میں تم سب کو حکم دیتا ہوں۔ افسر: حضور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق بخشے کہ آپ کے فرزند کو، یعنی آپ کے بیٹے کو سولی پر چڑھانے سے پہلے میں خود سولی پر چڑھ جاؤں، یعنی میں آپ کے بیٹے کو سولی پر نہیں چڑھانا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے مجھے موت آ جائے، میں یہ کام نہ کروں۔ میں یہ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں عزیز طلباء کہ شہر کے سارے لوگ سمجھتے تھے کہ زبیر کا کوئی قصور نہیں ہے، اور وہ یہ کام کرنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ قاضی: تمہیں اس بات کا خیال نہیں کرنا چاہیے کہ مجرم میرا فرزند ہے، یعنی یہ بات سوچو ہی نہیں کہ جس نے جرم کیا ہے وہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سمجھنا ہے کہ ایک شخص نے خون کیا ہے اور اس کی سزا میں اسے سولی ملنی لازمی ہے، یعنی اس نے جان لی، جان کے بدلے جان، تو اسے سولی پر لٹکانا لازم ہے۔ افسر: حضور جس شخص نے اسے مجرم قرار دیا، یعنی جو آدمی سمجھتا ہے کہ وہ خطا کار ہے،
اور اس کے قتل کا فتویٰ لکھا اور اسے مارنے کے لیے ایک شریعت کے حکم کا سہارا لیا، یہ کام وہ خود کر سکتا ہے تو کرے۔ ہم زبیر کو قصوروار نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ زبیر کا قصور ہے ہی نہیں، مقتول کا قصور تھا۔ قاضی کرسی ہٹا کر اٹھتا ہے اور آہستہ آہستہ دریچے کے قریب جاتا ہے، کھڑکی کے پاس جاتا ہے اور اس کے پٹ کھول دیتا ہے، یعنی اس کے کیواڑ، اس کے تختے کھول دیتا ہے۔ پٹ کھولنے پر ہجوم کی آوازوں کی بھن بھناہٹ سنائی دیتی ہے، یعنی جو رش لگا ہوا ہے باہر سولی گھاٹ پر، تو وہیں سے ملی جلی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں جو قاضی کا چہرہ دیکھتے ہی بند ہو جاتی ہیں، یعنی وہ لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں، روب میں آ جاتے ہیں اور خاموشی ہو جاتی ہے۔ قاضی بلند آواز سے لوگوں ایک مجرم منتظر ہے، یعنی ایک جرم کرنے والا اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ اسے سولی دی جائے، اور سولی دینے والا کوئی نہیں۔ تم میں سے کوئی ہے جو یہ خدمت سر انجام دے سکے؟ خاموشی، پھر استہزاء کہتے ہیں ہنسی مذاق کو، ٹھٹھا کرنا، مخول کرنا، کہ ایسی زیر لب آوازیں جن سے ظاہر ہے کہ ہجوم کے لوگ قانون کی شکست سے مسرور ہیں، یعنی جو وہ رش لگا ہوا ہے وہ بہت زیادہ خوش ہیں کہ قانون کو ایک آدمی بھی نہیں مل رہا جو اس فتوے کی تعمیل کرے۔ عبداللہ کہتا ہے کوئی نہیں، ایک بھی نہیں، یعنی اس ہجوم میں سے یا شہر کے لوگوں میں سے ایک بندہ بھی نہیں ہے جو زبیر کو سولی پر لٹکانا چاہتا ہو۔ قاضی کھڑکی بند کر دیتا ہے اور ذرا دیر چپ رہتا ہے، پھر بے اختیاری کی کیفیت میں اس کی آہ نکل جاتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ قوسین کے اندر لکھا ہوا جملہ ہے جو جملہ مترجہ کہلاتا ہے، جو عبارت کا حصہ نہیں ہوتا لیکن عبارت کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے، اس کی تشریح بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اس جملے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب قاضی یہ دیکھتا ہے کہ شہر کا کوئی آدمی سولی پر لٹکانے کے لیے تیار نہیں ہے، ناظر عدالت کے اہلکار بھی حکم ماننے سے انکاری ہیں، تو وہ دل ہی دل میں فیصلہ کرتا ہے کہ آج اس مجرم کو سولی پر میں لٹکاؤں گا، کیونکہ وہ بیٹا ہے، تو اس لیے دکھ کے سبب اس کی آہ نکل جاتی ہے۔ ناظر جاؤ قیدی کو بہہ لے جاؤ، کنجیاں یہ ہیں، یعنی چابیاں یہ ہیں۔ کنجیاں نکال کر میز پر پھینک دیتا ہے۔ افسر کنجیاں اٹھا کر، بہر کہاں حضور؟ قاضی سولی کے چبوترے پر، چبوترا کہتے ہیں صفے کو، اونچی جگہ کو، اور کہاں؟ جلد وقت ضائع نہ ہو۔ سپاہی جاتے ہیں آہستہ سے۔ عبداللہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، یعنی عبداللہ کو کہتا ہے قاضی کہ اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دیں اور اس کی روح کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دیں، یعنی اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیں۔ عبداللہ ہیبت زدہ ہو کر یعنی ڈر کر، خوف زدہ ہو کر، منہ میں زیر لب کہتا ہے رب العالمین، یعنی دو جہاں کے پروردگار، رب العظیم، عظیم پروردگار، اسے سولی دینے کو مل گیا، اسے سولی دینے کو کوئی مل گیا، یعنی عبداللہ تو مکمل کوشش کر چکا ہے کہ شہر کا کوئی آدمی سولی دینے کے لیے تیار نہ ہو، باہر سے کوئی آدمی شہر کے اندر داخل نہ ہو جس کا زبیر کی سولی سے کوئی لینا دینا ہو۔ تو جب کوئی آدمی نہیں ہے تو یہ سولی گھاٹ کی جانب کیوں زبیر کو بھیج رہا ہے؟ کون اسے مل گیا سولی دینے کے لیے؟ عبداللہ باہر جاتا ہے۔ افسر سلاخوں والا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا ہے، باقی ساتھی باہر ٹھہرے رہتے ہیں۔ گلی اندھیری ہے، یعنی تاریک ہے۔ سلاخوں والے دروازے کے اندر اور زیادہ اندھیرا ہے، وہ زندان وہیں ہے، قید خانہ وہیں ہے، جیل وہیں ہے۔ اس اندھیرے میں صرف اتنا معلوم ہو پاتا ہے کہ قیدی باہر آیا، افسر اس کے پیچھے گلی میں آتا ہے، قاضی اس طرح پیٹھ کیے ساتھ کھڑا ہے۔ قیدی سر پھیر کر اسے دیکھتا ہے، ناظر عدالت کے آدمی اس کے آگے اور پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور گلی کے راستے باہر لے جاتے ہیں، یعنی حفاظت کے ساتھ۔ رفتہ رفتہ ان کے قدموں کی آواز غائب ہو جاتی ہے جب وہ سولی گھاٹ کی جانب چلے جاتے ہیں۔ قاضی اب تک بت بنا کھڑا ہے، یعنی بے حس و حرکت، جیسے جان ہی نکل گئی ہو۔ قوس رحلت بجنا شروع ہوتا ہے، موت کا نکارہ بجنا شروع ہوتا ہے۔ اس کی آواز سن کر قاضی میں حرکت پیدا ہوتی ہے، وہ مڑتا ہے اور آہستہ آہستہ باہر چلا جاتا ہے۔
باہر قیدی کو دیکھ کر ہجوم سے، یعنی جو وہ رش ہے، لوگوں کی بھیڑ ہے، تعصف کی آوازیں آتی ہیں، افسوس کی آوازیں آتی ہیں۔ قاضی کے نمودار ہونے پر، نمودار ہونا ظاہر ہونا پر، خوف و دہشت کی چیخیں سی سنائی دیتی ہیں، لوگ ڈر جاتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور آہ بکا شروع ہو جاتی ہے، گریہ وزاری شروع ہو جاتی ہے، پھر سناٹا چھا جاتا ہے، پھر خاموشی، قوس رحلت بجنا شروع ہوتا ہے یا بجتا رہتا ہے۔ ادھر ایوان میں، یعنی قاضی کے محل کے دربار میں، حلاوہ گھبرائی ہوئی آتی ہے، حلاوہ جو زبیر کی دایا ہے، آیا ہے، پرورش کرنے والی ہے، اور دریچے میں سے باہر جھانکتی ہے، کھڑکی میں سے باہر دیکھتی ہے۔ حلاوہ لے گئے، کھڑکی کھول کر باہر دیکھنے لگتی ہے، باہر کے ہجوم کا شور غل سنائی دیتا ہے، آہ بکا کا شور ہے، ایک فغاں کا شور ہے۔ عزیز طلبہ، حلاوہ کا یہ جملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، یا یہ مکالمہ یا یہ کہی ہوئی بات، یہ کئی دفعہ تشریح کے لیے اگزام میں آ چکا ہے، یہ اقتباس، یہ پیراگراف۔ حلاوہ کہتے وہ آیا، وہ اسے لے آئے، میرا بچہ یعنی میرا بیٹا، میری آنکھ کا تارا، ارے دیکھو تو کیسے تن کر چل رہا ہے، یعنی ایسے جا رہا ہے جیسے کوئی خوف ہی نہ ہو، ڈر ہی نہ ہو۔ ہنستا ہوا ایک شخص گیا دار کی جانب، حیران کھڑی خلق خدا دیکھ رہی تھی، یعنی کوئی خوف اور ڈر اس کے چہرے پر موجود ہی نہیں ہے۔ اس کا باہر نکلا ہوا سینہ دیکھو، سانس کس بے خوفی سے آ جا رہا ہے۔ شاباش میرے لاڈلے شاباش، سر اٹھائے رکھ، کیونکہ وہ سارے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ زبیر کا کوئی قصور نہیں ہے اور اسے بغیر قصور کے دار پر لٹکایا جا رہا ہے۔ تم پر ہم سب کو ناز ہے، فخر ہے، تجھ پر میرے دلارے، تجھ پر، جسے مر جانا ہے دیکھ لو، اسے دیکھ لو، جس کے بدن میں گرم خون لہریں مارتا تھا، پر جس کے دل میں قاتل کے لہو کی ایک بوند بھی نہیں۔ یعنی کہنا یہ چاہتی ہے حلاوہ کہ قاضی یحییٰ بن منصور جو اس کا والد ہے، اگر وہ والد ہوتا تو اس پر رحم کھاتا، ترس کرتا، لگتا ہے کہ اس کا خون ہے ہی نہیں، ہائے پر قاتل موجود ہے، آستین چڑھائے کھڑا ہے۔ آستین چڑھانا محاورتاً ہے، لوگ لڑنے کے لیے اپنی آستین چڑھا لیتے ہیں، یعنی لڑنے کے لیے تیار ہو جانا تاکہ کپڑا پھٹنے نہ پائے اور آرام سے لڑائی ہو سکے۔ آج کل لوگ لڑنا چاہتے ہیں نا تو دوستوں کو کہتے ہیں کہ یار یہ موبائل رکھ، اور پھر لڑنا شروع کرتے ہیں تاکہ یہ قیمتی چیزیں ٹوٹ نہ جائیں۔ الہی آج کا آفتاب یہ کیا دیکھ رہا ہے، یعنی یا اللہ آج کا سورج یہ کیا دیکھ رہا ہے، آج کی روشنی میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ رب العالمین، دو جہاں کے پروردگار، تو خود اپنی آنکھیں بند کر لے، مت دیکھ، بیٹے کو باپ کے ہاتھ سولی دینے کو ہیں۔ تیری دنیا میں کبھی یوں بھی ہوا تھا؟ ارے دیکھو تو، ارے دیکھو تو، میرا بچہ ہاتھ چوم رہا ہے، کیونکہ زبیر نافرمان نہیں ہے، وہ اپنے والد سے محبت کرتا ہے، الفت کرتا ہے، اور وہ اپنے والد کے ہاتھ چوم رہا ہے، ان کو بوسہ دے رہا ہے۔ میرا بچہ ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا رہا ہے اس شخص کے جو اسے سولی پر چڑھانے کو ہے۔ جلدی، ارے جلدی میرے رب، اس کی روح کو جھٹ یعنی فوراً اپنے دامن رحمت میں لے لینا، یعنی اپنی رحمت کے سائے میں لے لینا، اسے تڑپانا مت، اسے جلدی لے لے، اسے جلدی لے لے۔ ہاں میرے بچے اپنا دم دے، اس کے لیے اور نہ تڑپ، یعنی اپنے والد کے لیے اور زیادہ محبت اور الفت کا اظہار نہ کر، مر جا میری جان، مر جا، مر جا۔ قوس رحلت تھم جاتا ہے، یعنی موت کا نکارہ رکتا ہے۔ ہجوم میں سے گریہ و بکا، گریہ و بکا، آہوزاری، رونا دھونا کا ایک دل دوز شور اٹھتا ہے، یعنی ایسا شور جو دل تک جا پہنچتا ہے اور بتدریج گھٹ جاتا ہے، آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، مصیبت جب آتی ہے تو بڑی ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے۔ حلاوہ گھٹنوں کے بل گر پڑتی ہے، یعنی وہ یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، چہرہ اونچا اور آنکھیں بند کیے منہ ہی منہ میں دعائیں مانگ رہی ہے۔
عبداللہ آتا اور اسے دیکھتا ہے اور یوں بولتا ہے گویا اس سے غرض نہیں کہ وہ سنے گی بھی یا نہیں۔ عبداللہ اب بھی دعا مانگ سکتی ہے، یعنی اب جو تو دعا مانگ رہی ہے، انہوں نے تو سولی پہ لٹکا دیا، اب کیا دعا مانگ رہی ہے؟ رب العالمین یعنی میرے پروردگار، دو جہاں کے پروردگار، اگر میں دعا مانگ سکتا اور میری دعا قبول ہو سکتی تو ایک موت اور ہوتی۔ یعنی عبداللہ کہتا ہے کہ میں اپنے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے موت مانگ لیتا۔ اس کے آخری الفاظ حلاوہ سن پاتی ہے، دعا بند کر کے آنکھیں کھولتی ہے اور اس کی طرف مڑتی ہے۔ اس وقت گلی میں قاضی کے بھاری اور آہستہ قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ حلاوہ کھڑی ہو جاتی ہے اور بے حس و حرکت بت بنی کھڑی ہے، مگر متوقع انداز میں کھڑی رہتی ہے، یعنی اسی انداز میں کھڑی رہتی ہے جس انداز کی اسے توقع کی جا رہی تھی۔ عبداللہ کو بھی قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے، مڑ کر دیکھتا ہے اور ایک طرف ہٹ جاتا ہے۔ عبداللہ وہ آ رہا ہے، عورت دیکھ قاتل آ رہا ہے، یعنی قاضی یحییٰ بن منصور کو اس کا غلام قاتل کہہ رہا ہے اور اس کی روح پر کالی رات چھائی ہوئی ہے، یعنی اب دیکھ غمگین اور دکھی ہے، رنجیدہ ہے۔ قاضی داخل ہوتا ہے، لڑکھڑا رہا ہے مگر انتہائی قوت ارادی سے کام لے کر، بڑے حوصلے سے کام لے کر، بڑی جرأت سے کام لے کر سنبھلنا چاہتا ہے۔ گلی میں سلاخوں والے دروازے کو دیکھ کر رک جاتا ہے، زندان کا وہ دروازہ، سلاخوں والا یا لوہے کے راڈ والا وہ دروازہ جہاں زبیر اس سے پہلے قید رہتا تھا، وہاں سے قاضی گزرتا تھا اور اپنے بیٹے کو ایک نظر دیکھ لیتا تھا۔ آج وہ کمرہ خالی پڑا ہوا تھا۔ کھوئی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا ہے اور پھر ضعف کو سنبھالتا ہوا، کمزوری کو سنبھالتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ ایوان میں آتا ہے، دربار میں آتا ہے، مڑتا ہے اور سیڑھیاں چڑھنے لگتا ہے، اوپر کے دروازے تک پہنچتا ہے، اندر داخل ہوتا ہے۔ اندر سے زنجیر کھلنے اور تالے میں کنجی گھومنے کی آواز آتی ہے، یعنی جیسے اس نے تالا کھولا ہو۔ ذرا سی دیر میں اوپر کی منزل کی کھڑکی میں سے اس کا ہاتھ نکلتا ہے اور کھڑکی کو بند کر کے اندر سے مقفل کر لیتا ہے، یعنی اس نے دروازہ بھی بند کر لیا ہے اور کھڑکی کو بھی اس نے تالا لگا لیا ہے، جیسے اب وہ نارمل زندگی گزار ہی نہ سکتا ہو، لیکن شریعت کے مطابق حکم دے گیا اور اسے پورا بھی کر گیا۔ حلاوہ اس نے دروازہ بند کر لیا، اس نے اپنے آپ کو بند کر لیا۔ یہ دروازہ اب کبھی نہ کھلے گا، ہم اب اسے کبھی نہ دیکھ سکیں گے، کبھی زندہ نہ دیکھ سکیں گے، یعنی اب وہ نارمل زندگی بسر نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ اپنے بیٹے سے محروم ہو گیا ہے، لیکن اس نے قانون شکنی نہیں کی۔ عزیز طلبہ، یہ ڈرامہ قرطبہ کا قاضی، اور اس ڈرامے کے اندر مصنف سید امتیاز علی تاج یہ بیان کرنا چاہتے تھے کہ قانون پر ہر صورت عمل ہونا چاہیے۔ تو آج کا لیکچر یہیں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔